अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे कल के होने वाले ज़मनी इंतखाबात के हवाले से, मगर बिफोर आई स्टार्टेड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट्स हो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक भी करिए और अपने दीगर दोस्तों से भी इसको शेयर करें। बात करेंगे कल के सियालकोट के PP52 समरियाल में होने वाले ज़मनी इंतखाबात के हवाले से, तो उस हवाले से अगर हम बात करें, दो तरह के नतीजे हमारे सामने आए, जिनमें एक था टीवी मीडिया का नतीजा और दूसरा था सोशल मीडिया के नतीजा, जिसमें समरियाल इंतखाबात के हवाले से दो मुख्तलिफ तरह के जो रिजल्ट्स हैं हमें देखने को मिले। अगर बात की जाए टीवी मीडिया के हवाले से तो रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से सामने आई कि जी पोलिंग स्टेशंस पे हर वक्त हमें दिन भर गहमा गहमी का समा नज़र आया, और कारकुनान और जो कारकुनान हैं, जो डिफरेंट जमातों के, उनके दौरान झगड़े और नारेबाजी होती रही। और इसके अलावा ये कि एक बड़ा मुनफरिद और एक बहुत ही अजीब सी बात ये, हैरान कुन बात ये हुई कि ना सिर्फ PTI बल्कि पीपल्स पार्टी जो कि नून लीग की इत्तेहादी है, वो भी नून लीग पर धांधली के इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आई। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह के इल्ज़ामात का सामने आना एक यकीनन एक लम्हा फ़िक्र है नून लीग के लिए भी कि उन्हीं के इत्तेहादी उन पे जो है अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से अगर तफसीली बात की जाए तो PP52 के ज़मनी इंतखाबात में टोटल 185 पोलिंग स्टेशन थे, जहाँ पे ये इंतखाबात जिनकी 185 पोलिंग स्टेशन की जानिब से जो है गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं वो हमारे सामने है। और पोलिंग स्टेशन के इन पोलिंग स्टेशन पे जो सूरत हाल रही उस हवाले से भी हम तफसीली बात करेंगे। अगर बात की जाए नताइज के हवाले से तो नून लीग की हिना अरशद वलायत साहबा जो है उन्होंने 78,702 जो है वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली है। और अगर बात की जाए PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन साहब के हवाले से, तो उन्होंने 38,018 वोट लेकर वो दूसरी पोजीशन में रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहील कामरान चीमा जो है उन्होंने 6,832, मतलब बहुत एक बड़ा डिफरेंस है अगर देखा जाए नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के नताइज के नंबर्स में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद अगर बात की जाए TLP के मोहम्मद शफाकत के हवाले से, तो उन्होंने 4,851 वोट लेके मतलब फोर्थ पोजीशन हासिल की है। लेकिन ये पोजीशन तो बता रहा है टीवी मीडिया से आने वाले नताइज, लेकिन अगर सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर फार्म 45 के जो एक सुनामी हमें देखने को मिला, जिसमें लोगों ने बहुत से पोस्ट की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से फार्म 47 वाले जो हैं वो आपस में एक तो लड़ पड़े हैं, दूसरी बात ये कि इसके नताइज जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ हो रहे हैं लेकिन बताए कुछ हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर इस हवाले से बात की जाए तो रिज़ल्ट अभी मुकम्मल तौर पर सामने आए भी नहीं थे, लेकिन बहुत से सहाफ़ी ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी नहीं, इनफैक्ट नून लीग की जो है ना कामयाबी उसको डिक्लेयर कर चुके हुए थे। हमने देखा कि नताइज कहीं रात 11-12 बजे जाके सामने आए, लेकिन 8-9 बजे ही बहुत से सहाफ़ियों ने ये ट्वीट करना शुरू कर दी थी कि एक बार शेर को दोबारा से कामयाबी का सामना रहा है। उस हवाले से अगर बात की जाए तो इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के बयानिए की वजह क्या है कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि समरियाल के नताइज इस चीज़ को की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जी मरियम नवाज साहबा बहुत कामयाब हो चुकी हैं, बहुत मकबूल हो चुकी हुई हैं। और आज से 1-2 दिन पहले ही एक सहाफ़ी की तरफ से दावा किया गया कि मरियम नवाज की जो कामयाबी है, जो उसकी शोहरियत है, उसने इमरान खान की मकबूलियत में डेंट डाल दिया है। तो वो डेंट जो है उसको फर्दर देखा जाए तो समरियाल के नताइज के सिलसिले में यही बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी देखिए इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो चुके हैं, ग्राउंड्स में उनको वोट नहीं पड़ा, लेकिन मरियम साहबा इतनी कामयाब हो चुकी हैं कि उनका जो उम्मीदवार है वो समरियाल में जो है अपनी कामयाबी को यकीनी बना पाया है। तो लिहाजा मरियम नवाज साहबा बहुत कामयाब हैं और खान साहब ना तो मकबूल रहे हैं और ना ही वो कामयाब हो सके हैं। लेकिन अगर बात की जाए खान साहब की सियासत में इररेलेवेंस होने की, तो उनके बगैर तो ये दावा भी मुकम्मल नहीं किया जा पा रहा उनके नाम लिए बगैर कि जी कौन मकबूल है और कौन मकबूल नहीं है। तो सोचिए वो इररेलेवेंट कैसे होगे। जहाँ भी जो भी बात की जानी है तो खान साहब के ज़िक्र के बगैर, उनको रेफ़र किए बगैर, उनका ज़िक्र किए बगैर कोई भी ख़बर, कोई भी जो है तज्ज़िया उनकी
ان کے ذکر کیے بغیر اب مکمل نہیں ہو سکتا. تو ایسا بندہ جس کے ذکر کے بغیر کوئی تجزیہ کوئی خبر مکمل نہیں ہو رہی، سوچیں وہ سیاست سے ارریلیونٹ کیسے ہو سکتا ہے. سمریال انتخابات کی اگر بات کی جائے، جس طرح سے ہم لوگوں نے، یہ تو میں نے آپ سے شیئر کی نا ٹی وی کے ریزلٹس، اس کے بعد اگر سوشل میڈیا کی جانب سے ریزلٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جس طرح کا سونامی ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور جس طرح سے لوگوں نے رپورٹ کیا، ویڈیوز بنا بنا کے شیئر کی اور دکھایا کہ کس طرح سے کنٹینرز لگا کے پی ٹی آئی کے جو ہے کارکنان ہیں ان کے لیے رستے روکے گئے، ان کو مشکلات کا سامنا رہا وہاں پہنچنے تک، بہت سے مسئلے مسائل ہوئے. اس حوالے سے ہمیں بہت سے جو اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کے کی پنجاب سے عالیہ حمزہ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ سمریال میں پولنگ اسٹیشن کے اندر ووٹرز کو روکا گیا، اسلحہ دکھا کر بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اسلحہ پکڑا ہوا تھا وہ وہاں پہ موجود تھے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ رات کو آر او آفس کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا. آر او آفس میں کون سا ایسا ایٹمی راز چھپا ہوا تھا؟ چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے، یہ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے. اور دیگر انہوں نے کہا کہ ساہو والا کی گرلز پولنگ اسٹیشن میں اسلحہ برادرز افراد گھسے تھے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی. یہ تو ہو گیا عالیہ حمزہ صاحبہ کا گرا. اگر فردر بات کی جائے شیخ وقاص صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ پی پی 52 سمریال میں پولنگ کے دن ہمارے امیدوار فاہی نشاد گھمن کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کر پولیس نے مار پیٹ کی. بہت سی جگہوں پر پولنگ ایجنٹس کو اینٹوں اور پتھروں سے مارا گیا. چیف آرگنائزر کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں عالیہ حمزہ صاحبہ کا کہ انہوں نے کیا اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پیپلز پارٹی بھی نون لیگ سے بہت سے گیلے شکوے کرتی نظر آئی. اس میں پھر چاہے سید حسن مرتضیٰ صاحب ہوں یا راجہ پرویز رشید صاحب ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن پی پی 52 کے ضمنی الیکشن میں دھاندلیوں کا نوٹس لیں. رولیاں بیگو والی مترا والی میں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کارکنان پر تشدد کیا گیا. جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے ساری اتحاد حکومت کے خلاف سازش کی ہے. یہاں پہ انہوں نے نون لیگ کو ہی ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ تشدد کر کے اپنی اتحاد کو جو ہے نشانہ بنایا ہے، اس کے خلاف سازش کی ہے. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی نون لیگ امپائرز کے ساتھ ملے بغیر نون لیگ دعویٰ کیا کہ نون لیگ امپائرز کے ساتھ ملے بغیر نہیں کھیل سکتی. دوسری جانب الیکشن کمشنر پنجاب شریف اللہ نے کہا کہ صدر پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں. جی وہاں پہ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اپنا موقف سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو بھی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے، الزامات کے حوالے سے الزامات لگا رہی ہے کہ وہ سب بے بنیاد ہے. پیپلز پارٹی رہنما ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد کے ساتھ الیکشن کمیشن میں شکایت درج کریں. الیکشن کمیشن تمام شکایات کا فوری ازالہ کرے گا. تو یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے مطلب ایک طرح سے تسلی دے دیا. لیکن اگر ہم بات کریں کہ آج سے پہلے کتنا ہی اس طرح کی شکایات کا نتائج ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، کتنا ہی ہمارے سامنے آیا کہ اگر کوئی اس چیز کا دعوے دار ہے اور کتنے جو ہے اسٹیشن کتنے حلقوں سے جو ہے ریزلٹس کو دوبارہ سے کاؤنٹ کیا گیا ہے، تو ایسا تو کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر بات کی جائے اس اتحادی حکومت کے حوالے سے، تو پی پی کی جانب سے اس طرح کے نون لیگ کے اوپر الزامات لگانا ان کے اتحاد پر ایک سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. اور اس سے لگتا ہے کہ جیسے یہ اتحاد صرف کچھ سیاسی مفادات اور اس کی بنیاد پہ اب ساتھ میں چل تو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ لانگ ٹائم کتنے عرصے تک چل پاتا ہے، اس میں جو ہے اس کے حوالے سے کچھ خاص نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی بھی کچھ بھی سچویشن جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. اتحادی بھی بولے بغیر نہیں رہ سکے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ جس طرح سے دعوے دار ہے کہ ہمارے انتخابات میں ہماری کامیابی ہوئی ہے، اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ جو جنگ ہونے کی صورت میں تو قریباً 20-25 دن کوئی ٹویٹ نہیں کر پاتی ہیں، لیکن اس نتائج پہ ودن آرز ان کو بھی ودن آر انہیں بھی خیال آ گیا اور انہوں نے فوراً سے شیئر اور دس اینڈ دیٹ اس طرح کے جو ٹویٹس ہیں وہ کرنا شروع کر دیے، جس حوالے سے انہوں نے جو ہے اپنی جو امیدوار ہیں ہینا صاحبہ ان کو ہینا ارشد وریت صاحبہ ان کو جو ہے مبارکباد دی اور بولا کہ جی کامیابی ان کو دوبارہ سے مل گئی ہے.
تو اس پہ وہ کافی مطمئن کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئی. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز پہ اگر بات کی جائے تو مختلف طرح کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں. فارم 45 پر بہت سے جو نتیجے ہیں وہ سامنے ہمارے آ رہے ہیں, جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جیت جو ہے پی ٹی آئی کے فاحد نشاط گھمن صاحب کے حصے میں آئی ہے, لیکن سرکاری نتائج جو ہیں وہ میڈیا پہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں, جو کہ سوشل میڈیا پہ دکھائے جانے والے نتائج کے بالکل برعکس ہے. اب اگر بات کی جائے اس طرح کی روایت کی کہ کس طرح سے جھوٹے اور پروپوگینڈا کرا کے نتائج سامنے لائے جاتے ہیں, اگر پی ٹی آئی کی جانب سے بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے بہت ایسے فارم شیئر کیے ہیں جس میں انہوں نے نہ صرف کل کے ہونے والے ضمنی انتخابات بلکہ جو جنرل انتخابات تھے 8 فروری کو ہونے والے اس کے نتائج, اس کے فارم 45 اور 9 فروری کو نظر آنے والے فارم 47 کے جو ہیں ان کے کمپیریزن میں بہت سے جو ہیں پکچرز وغیرہ, بہت سی زیادہ ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ پوسٹ کی ہیں, اور اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کامیابی جتنا مرضی نون لیگ دعویٰ کر لے لیکن یہ کامیابی پی ٹی آئی کی تھی اور انہی کی رہے گی. اس حوالے سے اگر بات کی جائے سمریال کی عوام کے حوالے سے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی پی 52 کی عوام نے دے ڈیڈنٹ ڈس اپوائنٹ عمران خان صاحب ایٹ آل. وہ لوگ ایک بڑی تعداد میں خان صاحب کے لیے نکلے ہیں اور انہوں نے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اس طرح کا دعویٰ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اس کی قیادت کی جانب سے کیا جا رہا ہے, جس پہ اگر بات کی جائے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی وہاں پہ پہنچے, عالیہ حمزہ ہوں, بہت سے دیگر جو ہے قیادت ان میں سے کچھ نے اس ادھر کا رخ کیا. لیکن اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی پنجاب قیادت کے حوالے سے جس میں حماد اظہر صاحب جو ہے وہ تو آلدو مستعفی ہو کے اپنے عہدے سے ہٹ چکے ہیں, لیکن بہت بڑی ایک جو کہیں قیادت تو وہ وہاں پہ ہمیں پہنچتی ہوئی اپنے کارکنان اور اپنے جو امیدوار ہے اس کو بیک اپ کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی. اگر بات کی جائے عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف سے تو ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان انتخابات کو کامیاب بنانے اور اتنی بڑی تعداد میں عوام کو نکال, کیونکہ شی واز دا ون جو ایک مسلسل گراؤنڈ پہ جو ہے ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اور وہ اپنا 100% دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اگر دیگر قیادت کی بات کی جائے تو کوئی بھی اس حد تک متحرک ہو کے, اس حد تک گراؤنڈز میں جا کے, میدان میں نکل کر جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ایفرٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ تھی اوور آل سمریال کے انتخابات کی سچویشن, جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ رہی ہے, پیپلز پارٹی تھرڈ, جبکہ ونس اگین نون لیگ نے جو ہے میدان مارا ہے. مطلب ہم اب اس کامیابی پہ انہیں مبارکباد ہی دے سکتے ہیں جس کی وہ دعوے دار بھی ہیں اور جس کے حتمی نتائج بھی جو ان کے فیور میں دکھا دیے گئے ہیں یا بتا دیے گئے ہیں. تو اس پہ یہی ہے کہ جو نون لیگ کی امیدوار ہیں ہینا صاحبہ, ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں کامیابی ان کے حصے میں آئی ہے. تو باقی جو پی ٹی آئی کے دعوے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس سے پہلے تو اگر بات کی جائے تو آج تک جنرل الیکشن کے نتائج پہ جو پی ٹی آئی کے کنسرنز ہیں ان کو تو کسی زمرے میں نہیں رکھا گیا. تو اب ان انتخابات پہ کیا ہی نتائج نظر آئیں گے, اس پہ کیا کوئی ریزلٹس نکل پائے گا, کوئی ایکشن لیا جائے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید آپ کو پسند آئی. کوئی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.